لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غربان سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقع واللقاء، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، اے احمد رضا تیرے رضوی پہ لاکھوں سلام۔ اور نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو جس نے روشن کیا، اور قادیانیوں کی محنت پہ جس نے پانی پھیر دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو ہی جاندا ہی، ہمت ہاریا دا کم نہیں عشق، کم شیر دلیر انسان دہی۔ یعنی حضور سے وفا کرنا، حضور سے محبت کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف لبیک والوں کا ہے۔ وہ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں میرے آقا کی رضا کس میں ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں میرے آقا کی خوشی کس میں ہے، میرے آقا کی عزت کی خاطر، میرے آقا کی ناموس کی خاطر، میرے آقا کی ختم نبوت کی خاطر اگر فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں انہیں جا کے بیٹھنا پڑے، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء لا خوف، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور اس دور کے جو سب سے بڑے ولی تھے وہ علامہ خواجہ حسین رضوی تھے۔ اور جس طرح آج سے کئی سال پہلے داتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے حضور کے دین کا کام کیا اور حضور سے وفا کی اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی عزت پہ پہرا دیا اور حضور کے دین کا کام کیا، آج دنیا سے چلے گئے، ان کا نام بھی ہے، انشاءاللہ صدیاں یاد رکھیں گی۔ کوئی خادم حسین آیا تھا، اس دیر کے کافروں، اس دور کے ہندوؤں سے مقابلہ خواجہ معین الدین چشتی کا تھا۔ جب آپ نے ایک نگاہ اٹھائی، 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلامی میں آ گئے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم نے خواجہ معین الدین کا دور نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس درویش لاہوری کا، اس کلندر لاہوری کا دور دیکھا ہے، جب میرے مرشد نے ایک نگاہ اٹھائی، ہزاروں لوگوں کو حضور کا دیوانہ بنا دیا، لاکھوں لوگوں کے دلوں پر میرے قائد نے راج کیا، وہ راج اسی وجہ سے کیا، میرا قائد حضور کا ہو گیا اور اپنی عزت کو حضور کی عزت پہ قربان کر دیا۔ جب اپنا سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان کر دیا، اللہ نے پھر میرے قائد کو زمانے کا امام بنا دیا۔ سامعین محترم، علی بخش یہ وہ شخص تھا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا خادم تھا، جو ان کی خدمت بھی کرتا، ان کے ساتھ رہتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ علامہ اقبال، آج لبرل کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال کوئی عام نہیں تھا، وہ حضور کا دیوانہ تھا، حضور کا مستانہ تھا، حضور کا وفادار تھا، اور اس کو وہ فیض کہاں سے مل رہا تھا۔ تو علی بخش کہتا ہے کہ ایک دن اچانک رات کو ایک بابا جی آئے اور کلندر لاہوری علامہ اقبال سے ملنے کے لیے، جب علامہ اقبال سے یہ نوائے وقت کے اندر یہ چھپتا بھی ہے مضمون، تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو علامہ اقبال نے مجھے کہا جاؤ لسی لے آؤ، جا کر لسی لے آؤ۔ کہتا ہے میں لسی لینے، میں نے کہا کہ علامہ اقبال سے کہ رات کے اس پہ کہاں لسی ملے گی؟ یہ دور تو تھا نہیں کہ صبح تک ہوٹل کھولے رہے، کہا کہ رات کو اس پیر کہاں ملے گی؟ تو کہنے لگے جاؤ لسی لے آؤ۔ کہتا جب میں گیا تو باہر ایک بابا لسی بنا رہا تھا،
کہتے ہیں میں نے لسی لے کر واپس آیا اور وہ بابا راز و نیاز کی باتیں ہو چکی. جب وہ بزرگ چلے گئے تو میں نے کلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھا بتاؤ یہ کون تھے, اور رات اس پر لسی بھی مل گئی اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں بھی ہو گئی. کلندر لاہوری نے کہا جب تک میں زندہ رہوں تم نے اس راز سے پردہ نہیں ہٹانا, میرے جانے کے بعد بھلے پردہ ہٹا دینا. تو آپ نے فرمایا وہ جو بابا جی میرے ساتھ بیٹھے تھے جن سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی وہ کوئی عام نہیں, وہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور وہ جو بار لسی لے کر آئے ہو وہ بھی کوئی عام نہیں, وہ داتا علی اجمیری تھی. اور علامہ اقبال جس پاور سے بولتے تھے وہ پاور داتا علی اجمیری کی تھی, وہ پاور خواجہ معین الدین چشتی کی تھی. اور آج خادم حسین رضوی جس پاور سے بولتے تھے وہ پاور کوئی عام نہیں, وہ داتا علی اجمیری کی تھی, وہ خواجہ معین الدین کی تھی, وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تھی, وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی تھی, اور غازی ملک ممتاز حسین قادری. وہ جو پاور ہے نا بابا جی کی باتوں میں وہ عام پاور نہیں. اب بابا جی دنیا سے گئے نا, آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بابا جی کے گھر تو گیس بھی نہیں آتا تھا, سلنڈر پہ مہمانوں کو چائے بھی جتنے جاؤ آپ کو ملتی, کھانا بھی ملتا. یہ آج بابا جی کے جانے کے بعد ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بابا جی کے گھر کا گیس ہی گورنمنٹ نے کاٹ دیا. لیکن یاد رکھنا لوگوں, ان کا وقت آیا ہے, لبیک والوں کا دور آئے گا جب میرے آقا کا دین تخت پر آئے گا, ہر مسلم عزت پا جائے گا. جس طرح کے گزشتہ گزشتہ ہفتہ یہاں کراچی کے اندر PS88 کے اندر جو دھاندلی ہوئی وہ تو الگ بات تھی, لیکن جب یہی کرین والے شہید لبیک والے دسکا کی سرزمین پہ اترے وہ لوگ مگر مچھ کے ہاتھوں بہاتے ہوئے کہتے ہیں یہ کرین والے کہاں سے آ گئے. میرے امیر نے فرمایا یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ کرین والے اسی راستے سے آئے ہیں جس راستے سے حضرت بلال حبشی آئے تھے, جس راستے سے مصعب بن عمیر آئے تھے, جس راستے سے ابو ذر غفاری آئے تھے, جس راستے سے حضرت ابو ہریرہ آئے تھے, جس راستے سے حضرت علی المرتضیٰ آئے تھے, جس راستے سے حضرت عثمان غنی آئے تھے, فاروق اعظم آئے تھے, سیدنا صدیق اکبر سے آئے تھے, اور اسی راستے سے خادم حسین رضوی آ گیا. سامعین محترم, دسکا کی سرزمین پر جو کیا سب کچھ کر لو, لیکن یاد رکھنا تم دین کا راستہ نہیں روک سکتے. حضور کے دین کے غالب آنا ہے, اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا نا پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور لبیک والے جو ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں کبھی انہوں نے آپ سے یہ وعدہ بھی نہیں کیا ہوگا ہم آپ کو فلاں چیز دیں, ہماری کیا اوقات ہم دیں. جب حضور کا دین آ جائے نا تو اگر 36 لاکھ مربع میل کے حاکم کے اگر نیا سوٹ آئے نا وہ بھی پوچھ لیتا ہے یہ سوٹ کہاں سے آیا. پھر حکمران 60 لاکھ کی گھڑی نہیں پہنتے, پھر حکمران تعلیم جب بیمار ہو جائے وہ باہر جا کے علاج نہیں کرواتے, وہ وہی رہتے ہیں جہاں حضور کے غلام رہتے ہیں. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. تو سامعین محترم, یہ جو الیکشن ہوا تھا اس کے حوالے سے ان لوگوں کا جذبہ بتا رہا ہوں. یہ ہمارے امیر محترم بھی شاہ صاحب, علامہ صاحب, کاشف بھائی, یہ سارے گئے دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کے پاس سہولتیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور VIP تمبو بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے لبیک والے وہ عظیم لوگ تھے, اگر تمبو کرسی نہیں ملا نا, ٹیبل نہیں ملی تو بائک پہ جھنڈا لگا کے حضور کے دین کا کام کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا آ کر ہمارے کیمپوں میں بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے, سارا کچھ کریں گے. تو ہمارے کارکنان نے ایک ہی جواب دیا, جن کا بستر لگا ہو تیری گلی میں وہ تخت سکندری پہ تھوک دیتے ہیں. ان کا بستر ادھر ادھر نہیں لگا ہوا تھا, ان کی نگاہ ایک ہی تھی, وہ گنبد خضرا کے اوپر تھی. انہیں پتا تھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں, انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن لبیک والے دھوپ کے اندر آقا کی عزت پہ پہرا بھی دے رہے ہیں, حضور کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں. انہیں گنبد خضرا کے اوپر ملاحظہ فرما. اس دور کے اندر جہاں ہم کو لوگوں نے آفریں بھی کی آکے ہمارے گھر بیٹھ جائے تمہیں کھانا بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ کھانا بھی اپنے جیبوں سے کھلایا اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو بتا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ آج سے 2 دن پہلے ٹی وی پہ وہی لوگ جو ہمارے مخالف تھے وہ آ کر کہنے پہ مجبور ہوئے یہ لبیک والوں کو کوئی خرید نہیں سکتا.
وہ حکمران جماعت ایم پی ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ تم سینٹ کا ان سے وہ ووٹ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم درخواست کریں گے لیکن ان کا سودا نہیں ہو سکتا, ان کو خریدا جا نہیں سکتا. میں نے کہا تمہارے پاس وہ قیمت نہیں ہے. لبیک والوں کا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا, لبیک والوں کا سودا حضور کی بارگاہ میں ہو چکا ہے. اب کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, معاہدہ آگے ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن یاد رکھو اس معاہدے کے پیچھے بھی بڑی باتیں ہیں. اور گورنمنٹ کے لوگ جا کر پیسوں کی بوریاں لے کر صاحبزادہ صاحب کے سامنے کھول دی, جتنا چاہے لے لو لیکن اس معاہدے سے پیچھے ہو جاؤ. ہمارے مرکزی امیر نے فرمایا یہ پیسہ تم ہمیں دکھاتے ہو یہ لے جاؤ, جو ہمارے مرشد نے جو ہمارے قائد نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور کی عزت پہ پہرا بھی دیں گے, آقا کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دیں گے. اور جب قبر میں جائیں گے فرشتے سوال پرد میں کریں گے, حضور فرمائیں گے اپنا ہی ہے جانے دو اس کو.